الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آمر بالمعروف ونہى عن المنکر وهو فی الارض خلیفۃ اللہ خلیفۃ رسول اللہ خلیفۃ کتاب اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ جل جلالہ ماننے والوں کا بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں پیدا فرمایا، اور ایسا محبوب نصیب فرمایا کہ جس محبوب نے دن رات اس امت کے لیے مارے کھائیں، پریشانیاں برداشت کیں، تڑپے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، کبھی مکے کی گلیوں میں پیٹا جاتا، کبھی چوراہوں میں پیٹا جاتا، کبھی بازاروں میں پیٹا جاتا، لیکن ایک ہی آواز تھی کہ یہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے۔ اور ہر آن ہر گھڑی یہ آپ کو فکر لاحق رہتی تھی۔ ایک دفعہ میری ماں ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب کو بڑا خوش دیکھا، تو خوش دیکھ کر کہنے لگی کہ آج موقع ہے کہ اپنے محبوب سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروا لوں۔ یہ کون سا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ جو بیٹھا کرتا تھا، کچھ دن نہ آیا تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، اور آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ نزع کی حالت میں تھا، آخری وقت میں تھا۔ تو وہ کبھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ کبھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی اپنے باپ کو دیکھتا، اور آخر اس کی بار بار ٹکٹکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جاتی، تو آخر باپ بول اٹھا، بیٹا جو ابو القاسم کہتے ہیں ہم وہ کہہ لو۔ اب بیٹے نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ آپ اس پہ اتنے خوش ہوئے کہ آپ کی خوشی کی انتہا کوئی نہیں تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج میرا محبوب بڑا خوش ہے، تو آپ نے موقع دیکھا، اور موقع دیکھ کر کہ اپنے لیے دعا کروں، کہنے لگے یا رسول اللہ آج عائشہ کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشہ وما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اعلنت وما اسرت۔ اے اللہ عائشہ کو بخش دے، اس سے اگلے گناہ معاف کر، پچھلے معاف کر، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ دعا ختم ہوئی تو اماں میری اتنی خوش تھی کہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ اتنی کیوں خوش ہو رہی ہو؟ اور خوش اتنی کہ آپ کی گردن اپنے آپ کے کیا کہتے ہیں گود میں چلی گئی، اتنی خوش ہو گئی۔ جیسے بچے کو اس کی مقصود کی چیز مل جائے تو بچہ خوش ہوتا ہے، خوشی کی انتہا نہیں رہتا، کھلکھلاتا ہے۔ تو آپ اتنی خوش، آپ نے فرمایا عائشہ اتنی خوش نہ ہو، یہی دعا میں اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ کرتا ہوں۔ دیکھیے محبوب کو کتنا فکر، کتنا غم اپنی امت کے لیے کہ میری امت جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلی جائے۔ لیکن آج امت ہے کہ جو بڑی بے راہ روی کرا اختیار کر کے چل رہی ہے، کوئی نہ اللہ کا پتہ نہ اللہ کے رسول کا پتہ، بس دنیا میں مگن ہے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم اور فکر کو دیکھنا کہ آپ اپنی امت کے لیے کتنے تڑپے۔ اور ایک موقع ایسا آتا ہے، ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، دعوت پر بلا کے لائے، تو حضرت عثمان پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ آگے آگے چل رہے تھے۔
چلتے چلتے اچانک آپ نے نظر پیچھے دوڑائی تو دیکھا کہ عثمان کو گنتی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں کہ آپ کتنے قدم میرے گھر میں چل کر جاتے ہیں، اور میں اتنے قدم جتنے آپ چل کے جائیں اتنے میں آپ کی دعوت کے بعد اتنے غلام آزاد کروں گا۔ اور حضرت عثمان نے ایسے کیا، آپ کے قدموں کے برابر غلام آزاد کیے تو حضرت علی کو اس پر رشک آیا۔ حضرت علی نے جا کے حضرت فاطمہ سے درخواست کی، جا کے قصہ بتلایا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ علی تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرو۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے قبول فرمائی۔ ہائے ہائے میری ماں فاطمہ، کیا بات ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی، اس کے اندر بھی امت کا ہی غم تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دی، دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو آ کے بتلایا کہ فاطمہ میں نے دعوت دے دی۔ حضرت فاطمہ نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، اے اللہ میں تیرے محبوب کی دعوت کی ہے، اے اللہ اس دعوت کو قبول فرما۔ اور کیا ہے دعوت، نماز پڑھنے کے بعد ہنڈیاں چولہے پہ رکھیں، ادھر دعا مانگنا شروع کی، اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے ساتھ۔ تو صحابہ جو ہی گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت فاطمہ نے کھانا ڈالنے کے لیے جب ہنڈیوں سے ڈھکن اٹھایا تو ایک عجیب خوشبو آ رہی تھی، اس کے اندر مزہ ہی مزہ تھا۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے اور بڑے کہ یہ ایسا مزہ، لیکن جب کھانا سامنے لایا گیا، اب جب کھانا کھا رہے تھے تو اس کا ذائقہ ہی کچھ ہو رہا تھا، اس پہ بڑے حیران تھے، متعجب تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں متعجب ہو رہے ہو، اس پہ تم کیوں حیران ہو؟ یہ حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ فاطمہ نے تمہارے لیے جنت سے کھانا منگوایا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت فاطمہ نے صحابہ کی دعوت کی، اللہ سے دعوت منوائی اور جنت سے کھانا پکوایا، جنت سے پکا پکایا کھانا آیا۔ اب وہ صحابہ جب کھانے سے فارغ ہو گئے، اب میری ماں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تو نے فاطمہ کی عزت رکھی، میرے گھر میں چھجائے کہ کچھ بھی نہیں تھا، اے اللہ تو نے فاطمہ کی عزت رکھی، تو نے جنت سے کھانا بھیج دیا۔ اے اللہ اب عثمان کے پاس تو مال تھا، اس نے تو اتنے غلام آزاد کر دیے، اب فاطمہ کے پاس تو مال ہے نہیں کہ فاطمہ اتنے غلام آزاد کرے، لیکن اے اللہ فاطمہ تجھ سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ تیرا محبوب جتنے قدم چل کے فاطمہ کے گھر میں آیا ہے، اتنے جہنم سے قیدی آزاد کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی فکر تھی حضرت فاطمہ کو کہ جہنم سے قیدی آزاد کر دے۔ ادھر جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کے بتلایا اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کی دعا پر اللہ نے آپ کے ایک قدم پر 1000، غالباً یہی روایت ہے کہ 1000 جہنم سے قیدی آزاد کیا، ایک قدم پر۔ اب کتنے قدم آپ چل کر آئے ہوں گے، اتنے قدموں کے برابر جہنم سے قیدی آزاد کروائے حضرت فاطمہ نے۔ یہ غم تھا، باپ کا غم دیکھو، بیٹی کا غم دیکھو کہ دونوں کے اندر ایک ہی غم ہے کہ یہ مسلمان، امت کا مسلمان جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے، جنت میں چلا جائے۔ آج ہم ہیں کہ بے عربی کی طرف چل رہے ہیں، نہ باپ کو بچوں کا پتہ ہے، نہ بچوں کو باپ کا پتہ ہے، نہ بیوی کو خامند کا پتہ ہے۔ خامند ہے تو دن بھر چلتا رہتا ہے، باہر کی زندگی گزارتا ہے، بیوی گھر میں زندگی گزارتی ہے، دونوں بے دینی کی لائن پر چل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے، اور اپنے کنبہ قبیلہ کی بھی فکر کرنی ہے کہ سارے جہنم سے بچیں، ان کے اندر اللہ کی محبت،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو محبت ہی محبت سکھائی ہے، ہمارے دلوں میں بغض نہیں بٹھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر محبت رکھیں اور پوری امت کا غم رکھیں، کیونکہ اس امت کا تمغہ امتیاز ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ بہترین امت ہے، لوگوں کا نفع سوچتی ہے، برا نہیں سوچتی۔ نفع رسانی کے لیے اس کو نکالا گیا ہے۔ اب اخرجت للناس کا لفظ سوچا جائے تو مجہول کا صیغہ کہ پتہ نہیں کب سے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی تورات دیکھی جائے تو اس میں بھی ہے، تو کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ وہ تختیہ ذکر کروں گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر امت پناہ پیدا کریں، امت پیدا بدے، امت بن کے رہیں، یہ فرقے، یہ تعصبات، یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ سے تعلق جوڑیں، پوری انسانیت کی محبت رکھیں، کیونکہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تمہارے اندر محبت پیدا نہ ہو جائے۔ لہذا محبت کو ایمان کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، محبت ایمان کی بنیاد قرار دی گئی، اس لیے محبت بانٹو، بغض نکالو، دشمنیاں ختم کرو، امت پناہ پیدا کرو، تو انشاءاللہ جب محبتیں آئیں گی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم جتنے اللہ کو راضی کر سکیں راضی کریں، راضی کرنے کا موقع ہے۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد موقع نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔